السلام علیکم دوستو، جاپان ایک زبردست اور ٹیکنالوجیکل ملک ہے۔ جاپان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ نئی مصنوعات پیدا کرے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوائے۔ اسی وجہ سے جاپان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو صرف جاپان میں پائی جاتی ہیں۔ تو جلدی سے عمر کریشنز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھیں۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کوکا کولا کیسے دکھتا ہے۔ ہم سب اس مشروب کو اپنی روزمرہ کی مشروبات میں شامل کرتے ہیں اور یہ ہمارے دسترخوانوں کی زینت ہوتا ہے۔ لیکن جاپان چونکہ ہمیشہ سے ہی نیا چاہتا ہے، اسی لیے 2018 میں ایک جاپانی کمپنی نے کوکا کولا کلیئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ دراصل کوکا کولا کلیئر بنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، اور مقصد یہ کہ جاپانی لوگوں کو لیمن فلیور کوکا کولا کے ذریعے دیا جائے۔ یہ ایک ایسا لیمن فلیور ڈرنک ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ امریکہ کی کمپنی کوکا کولا سے اجازت لینے کے بعد جاپان نے ایک سال کے اندر بہت ساری مشروبات بنائی۔ آپ نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز دیکھی ہوں گی، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک میں ٹریفک لائٹس کے اندر ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، اور یہ سسٹم اندھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جاپان میں ٹریفک لائٹس گانا سناتے ہیں۔ یہ ایک 1920 کا گانا سناتے ہیں، اور یہ گانا اس وقت لگتا ہے جب ٹریفک لائٹس کا کلر گرین ہو جاتا ہے۔ دوستو، سیوریج سسٹم ہر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کے نیچے اس سسٹم کو بچھاتے ہیں۔ سیوریج کا نظام انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ایک شہر کا سیوریج کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ جاپان کے لوگوں کو جیسے نئی چیزوں کا جنون چڑھا ہے، اسی جنون کو دیکھتے ہوئے جاپانی لوگوں نے سب سے پہلا ڈیزائن مین ہول بنایا۔ یہ مین ہول انہوں نے 1975 میں بنایا تھا۔ اسی طرح کے مختلف ڈیزائن اور بھی جاپان میں موجود ہیں۔ اس میں طرح طرح کے پیٹرنز موجود ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ اس مین ہول کو دیکھنے آتے ہیں۔ جاپان میں اگر آپ سیر کرنے چاہیں تو آپ کو مختلف قسم کے مین ہولز دکھیں گے، اور جاپان کے مین ہولز دنیا میں پائے جانے والے انوکھے مین ہولز ہیں، اور سیاح اکثر آ کر یہاں پر تصویریں لیتے ہیں، اور جاپان کے مین ہولز کو دیکھنے کے لیے ہی لوگ باہر ممالک سے آتے ہیں۔ اگر آپ آفس جا رہے ہوں اور رستے میں بارش شروع ہو جائے تو چھتری ہی آپ کو بارش سے بچا سکتی، لیکن آپ گیلی چھتری کے ساتھ آفس بھی نہیں جانا چاہتے۔ جاپان نے اس کا بھی ایک حل نکالا ہے جس کا نام ہے امبریلا لاک اپ سسٹم۔ یہ سسٹم ہر اپارٹمنٹ کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں، اس کے ساتھ اچھی کوالٹی کے تالے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنے تالے کا نمبر یاد رکھنا ہوتا ہے، اور چابی کو ساتھ لے کر آپ کبھی بھی اپنی چھتری واپس لے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان نت نئے ایجادات کر رہا ہے، اور اگر روبوٹس کی بات کی جائے تو جاپان آئے دن نئے ایجادات کر رہا ہے اور نئے قسم کے روبوٹس لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ روبوٹس ہوٹل میں کام کرتے ہیں، یا روبوٹس اور بھی روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی آگے جائے گی اتنے ہی اچھی کوالٹی کے روبوٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جاپان میں روبوٹس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2015 میں جاپان کے علاقے ساسیبو میں دنیا کا پہلا روبوٹک ہوٹل جاپان نے نکالا۔ اس ہوٹل میں ریسپشن کا کام روبوٹ کرتے ہیں، اور روبوٹس ہی ویٹر کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس ہوٹل کا نام ہننا ہوٹل یا پھر سٹرینج ہوٹل ہے۔ ایک روبوٹک عورت جاپانی لوگوں کو جاپانی زبان میں جواب دیتی ہے، جبکہ انگلش بولنے والوں کو ایک ڈائناسور روبوٹ جواب دیتا ہے۔ اس ہوٹل میں کمروں کے لیے چابیاں استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تمام برقی آلات کے لیے انہیں کسی قسم کی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تمام برقی آلات کو چلانے کے لیے شمسی توانائی سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلی دفعہ جاپان جاتے ہیں، بلو ٹریفک لائٹس انہیں حیرت میں ڈال لیتے ہیں۔ اورنج اور ریڈ لائٹس تو پھر بھی سمجھ میں آنے والے ہیں، لیکن بلو لائٹس رکنے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر جانے کے لیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ صدیاں پہلے جاپانی زبان میں 4 رنگ تھے:
سفید، کالا، سرخ اور بلو یعنی آسمانی کلر۔ یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرین کلر کو بلو کلر کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاپانی لوگ بلو کلر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سیاحوں کی آسانی کے لیے اب جاپان میں گرین شیڈ والی بلو لائٹس استعمال کی جاتی ہیں۔ جاپان میں ہر چیز ٹیکنالوجی سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جاپنیز ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ہائی ٹیک ٹوائلٹس کی بات کی جائے تو جاپان اس معاملے میں پوری دنیا سے آگے ہے۔ جاپان میں ایسے ٹوائلٹس موجود ہیں جن کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور سوراخ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پانی کو بچایا جا سکے اور دوسری ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جس طرح ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ جاپان صفائی کے لیے بہت مشہور ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور جاپنیز لوگ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا پانی ضائع ہو جائے۔ جاپان میں اکثر اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف رکھیں جہاں وہ رہتے ہوں۔ اسکول کے بچے کلاس رومز کو صاف کرتے ہیں اور اسکول کے اندر کے کوریڈورز کو بھی صاف کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جاپانی لوگ صفائی کے لیے لوگ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ایک مینٹیننس ورک ہوتا ہے جو ہر اسکول کے بچوں سے کروایا جاتا ہے، اور صفائی ہونے کے بعد بڑے آ کر بچوں کے کام کو دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے صفائی صحیح طریقے سے کی ہے یا نہیں۔ بچے صرف 20 منٹ تک اسکول کی صفائی کرتے ہیں، اور وہ بھی لنچ کرنے کے بعد۔ یہ کام بچے ہفتے میں 4 دفعہ کرتے ہیں۔ سیمسٹر کے آخر میں بچوں کو ایک بڑا ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کلاس کو صاف کرے اور ساتھ ساتھ لائبریری کی صفائی بھی کرے۔ اس پریکٹس سے بچوں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کلاس کو گندا کریں گے تو ان کو ہی صاف کرنا پڑے گا۔ جاپان میں ایک ایسی ہائی وے موجود ہے جو ایک بلڈنگ کے اندر سے گزرتی ہے۔ یہ بلڈنگ جاپان کے شہر اوساکا میں ہے۔ بلڈنگ کو گرانے کے بجائے جاپانی انجینئرز نے 16 منزلہ عمارت کے اندر سے ہائی وے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ روڈ چھوٹی منزل سے 7ویں منزل تک ہے۔ 1989 میں جاپان نے ٹریفک کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ہائی وے کو بنانے میں اسپیشل ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 5ویں منزل سے لے کر 7ویں منزل تک ہائی وے والے اس بلڈنگ کے مالک کو کرایہ دیتے ہیں۔ ہے نا انوکھی بات؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جاپان اس وجہ سے پوری دنیا سے مختلف ہے کہ اس نے بلڈنگ کے اندر ہائی وے بنا لی، تو آپ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل عمر کریشنز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ